یہ زندگی اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اس زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاروں۔ پھر بھی انسان ہونے کے ناطے سے مجھ سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اور ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جس سے میں رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتا ہوں۔ تو سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ معافی والا معاملہ ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، اللہ رب العزت مجھے یقیناً معاف کریں گے۔ اور انسان سے اگر کوئی انسان کے بارے میں غلطی ہو جائے، انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، تو اس سے معافی مانگے، یقیناً انسان بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، کسی بھائی کا میں نے دل دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، یا کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ مجھ سے ناراض ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس بھائی سے، اس اپنی بہن سے، اس اپنے بزرگ سے، اس اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور جو ہے وہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت بھی مجھے معاف کر دے۔ تو نبیوں کی دعا کی لسٹ کے اندر جو ہے آج کا میرا دوسرا موضوع سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا موضوع ہے۔ بہت ہی زبردست یونس علیہ السلام بہت ہی زبردست بندے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے، بڑی تبلیغ کی، واعظ کیا، نصیحت کی، لوگ نہ مانے، تو آخر تھک ہار کر لوگوں کو یہ وارننگ دے کر کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تو ان کو سلام کہہ کر چل دیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نبی پر نہیں آیا کہ آپ بستی سے چلیں، یعنی اللہ رب العزت کا بھی حکم نہیں آیا، چل دیے اپنی مرضی سے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو اچھی نہیں لگی کہ یونس علیہ السلام میرا بندہ، میرا نبی، اور بغیر میری مرضی سے چل دیے۔ تو گئے، کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ سارا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی سمندر کے درمیان میں جا کر ڈگمگانے لگی، اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کے اوپر سے کچھ بوجھ اتارا جائے۔ لوگوں نے اپنے سامان پانی سمندر میں پھینکے، لیکن کشتی پھر بھی ڈگمگا رہی۔ تو کشتی والا ملاح کہنے لگا، لگتا ہے کہ وہ اللہ کی بغیر مرضی کے کشتی کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو کہا جاتا ہے قرآن نازل کی گئی کہ جس بندے کا نام نکلے گا وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو کشتی کا ملاح کہنے لگا یہ بندہ تو بڑا نیک پارتا ہے، وہ ان کو جانتے تھے۔ دوبارہ قرآن نازل کی گئی، دوبارہ پھر یونس علیہ السلام کا نام کہا جاتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر قرآن نازل کی گئی، تیسری دفعہ پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ تو اب یونس علیہ السلام اٹھے اور سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی نے آپ کو سالم ہی اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ چبانے کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، چبانے کا حکم نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، بطور امانت اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ اب جب دیکھا پیٹ کے اندر حرکت محسوس ہوئی، جسم حرکت کیا، تو یہ محسوس کیا کہ جیسے میں ابھی زندہ ہوں، اور مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے اندر، سمندر کی تہوں میں جا رہی، مچھلی گزر رہی ہے، کینکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، یہ خیال ہوا کہ مجھے بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یونس علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا، یونس علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب ایسی جگہ کا سجدہ یونس علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو بھی وہ سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ یعنی مچھلی کا پیٹ ہے، مسلح کس چیز کا بنا ہے؟ مچھلی کی سکین کا مسلح بنا ہے، جائے نماز بنا ہے، اور سر کس کا ہے؟ نبی کا سر ہے، اور سمندر کی گہرائی ہے۔ کہا جاتا ہے 3 قسم کے اندھیرے وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا رات کا اندھیرا،
اور تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ ان تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مچھلی والے کو یاد کر جب وہ غصے کی حالت میں چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اس کی پکڑ نہ کر سکیں گے اور قابو نہ پا سکیں گے، آخر گم اندھیرے میں، آخر فی الظلمات، ظلمات کے اندھیروں میں ہمیں پکارنے لگا۔ اور کیا پکارا اس نے؟ اللہ الہ الا انت، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، اے میرے مالک تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں گنہگار۔ اللہ اکبر۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ، اور ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی، وہاں سے ان کو نجات عطا فرمائی، من الغم، جس غم کے اندر وہ تھے وہاں سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے الٹ دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک جنگلی ہرن کو حکم دیا، وہ آ کر آپ کو صبح شام دودھ پلا جایا کرتی تھی، اور ایک کہا جاتا ہے کدو کی بیل آپ کے اوپر اگا دی، اور اللہ رب العزت نے اس طرح پھر آپ کی حفاظت کی۔ تو جب بندہ اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ سے محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کی مشکلیں بھی دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مشکل وقت میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔